الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر ہم قربانی کے ضروری مسائل یہ اس عنوان سے ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے دیار میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اس میں ایک غلطی جس کی اصلاح بے حد ضروری ہے وہ یہ کہ اس میں یہ کچھ بیان کیا گیا کہ 10 ذی الحجۃ الحرام جمعہ کے دن ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ جمعۃ المبارک کے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس سے ملتا جلتا مضمون آپ تک پہنچایا گیا جو کہ محض غلطی پر مبنی تھا، تو اس کی ہم اصلاح کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز نہیں، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں سنیچر کے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب قربانی کے ضروری مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اسٹیپ نمبر 1 اور اسٹیپ نمبر 2 پر یہ 2 سیشن ہم نے آپ تک پہنچائے تھے۔ اور یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو استطاعت کے باوجود بھی، یعنی حیثیت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے مسائل کو سیکھیں، اور یہ پتہ کریں کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو پھر قربانی ادا کرنے میں جو ہے آپ دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ آپ قربانی کا فریضہ ادا کرنے میں سبقت لے آئیں۔ آج ہم سیشن نمبر 3 پر گفتگو کریں گے۔ اسٹیپ نمبر 3، مرحلہ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ قربانی کا جانور مخصوص حلال جانور ہونا چاہیے۔ مخصوص حلال جانور، اس کا مطلب یہ کہ وہ جانور جو آپ قربان کرنے جا رہے ہیں وہ حلال تو ہو، لیکن حلال میں بھی ایسا نہیں کہ سارے جانور، کیونکہ نیل گائے حلال تو ہے اور اس کے گوشت کے بے شمار فوائد بھی ہیں، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ مرغا مرغی اس کا گوشت ہلکا بھی ہے، لیکن یہ حلال جانور بھی ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو جانور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں وہ مخصوص بھی ہو، حلال بھی ہو، یعنی شریعت مطہرہ نے جن حلال جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان کی ہی قربانی کی جائے۔ اور وہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، بھینس۔ اب اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے، بھینس میں بھینسا بھی شامل ہے، گائے بھی شامل ہے، بیل بھی شامل ہے، اور بکرا۔ بکرا میں بکری بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، دمبی بھی شامل ہے، مینڈا بھی شامل ہے، اور بھیڑ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ یہ 3 قسم کے جو جانور ہیں یہ حلال ہیں، اور ان حلال جانوروں کی قربانی دی جائے۔ اب اگر ہم اور آپ بکرا بکری کی قربانی دے رہے ہیں تو اس کا ایک ہی حصہ ہوگا، یعنی اس میں ایک ہی آدمی اپنے نام سے اس کو قربان کر سکتا ہے، اس میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ اگر آپ بڑا جانور بھینس وغیرہ، بھینسا وغیرہ، اونٹ وغیرہ کی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں تو اس ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پر، وہ یہ کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے ان کی عمر بھی متعین کی ہے اسلام نے کہ یہ عمر کے مطابق ہو۔ اگر اس عمر سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، زیادہ ہے تو ہو جائے گی۔ اب اونٹ کی جو عمر بتائی وہ 5 سال، کہ 5 سال سے کم نہ ہو، اور جو بھینس بھینسا وغیرہ ہے اس کی جو عمر بتائی وہ 2 سال، اس سے کم نہ ہو، اور بکرا جو ہے، دمبا جو ہے، مینڈا جو ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی جو عمر بتائی گئی وہ کم از کم 1 سال کی ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو۔ ہاں البتہ دمبا مینڈا یہ اگر 6 ماہ کے ہوں اور لگتے ہوں سال بھر کے، لگتے ہوں
یعنی موٹے تازے اچھے خاصے ہوں، لگتے ہوں سال بھر کے، تو ان 6 ماہ کے دمبے کی اور مینڈے کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں ہو چکی، اب آپ آتے ہیں تیسری بات پر، وہ یہ کہ جو قربانی کا جانور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں وہ بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، یعنی وہ پاگل نہ ہو، ایسا پاگل کہ جس کا پاگل پن ظاہر ہو، اور وہ کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ جو ہے کان سے معذور نہ ہو، یعنی پیدائشی طور پہ جس کے کان نہ ہو وہ بھی عیب دار جانور شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ لنگڑا نہ ہو، یعنی جس کا لنگڑا پن خوب ظاہر ہو، ایسا جانور عیب دار ہے، اور ایسے عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ جس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں وہ غلاظت کھانے والا نہ ہو، گندگی کھانے والا نہ ہو، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ عیب دار میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے جانور سینگ والا ہے اور اس کا سینگ ٹوٹ گیا اور وہ ٹوٹا جڑ سے تو پھر عیب دار ہے، اور اگر اوپر سے ٹوٹا تو وہ عیب دار نہیں۔ اسی طریقے سے پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہیں وہ جانور عیب دار نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھیں علماء کرام نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ جانور عیب دار ہے کہ جس کے حادثے کی، یعنی جو جانور کے ساتھ حادثہ واقع ہوا ہے اس حادثے سے اس کا نفع بھی زائل ہو جائے اور اس کا حسن بھی زائل ہو جائے، تو وہ جانور عیب دار ہوتا ہے۔ یعنی ایک جانور 12,000 کا تھا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، تو اب اس عیب اور اس حادثے کی وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے اس جانور کی جو قیمت تھی وہ 12 سے 6 بن گئی یا 8 بن گئی، تو اب جو ہے یہ نفع زائل ہو گیا، تو یہ عیب دار جانور کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا حسن ختم ہو گیا، سینگ ٹوٹا تو ظاہر سی بات ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، لنگڑا پن آ گیا اور وہ بھی خوب ظاہر ہو رہا ہے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، جانور بیمار ہو گیا اور ایسے بیمار ہو گیا کہ بالکل اس کی بیماری نظر آ رہی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ جو ہے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایسا کمزور ہو گیا جانور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، تو ظاہر سی بات ہے جو اس کی خوبصورتی تھی اور جو اس کی قیمت تھی اور جو اس سے منافع تھا اس میں بڑی گراوٹ آئی ہے، تو ایسا جانور عیب دار ہے۔ تو یہ 3 باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں اس سیشن میں۔ ایک تو یہ کہ مخصوص حلال جانور کی قربانی، اور دوسرا یہ کہ ان جانوروں کی اتنی عمر ہونی چاہیے، اونٹ کی 5 سال، بھینس وغیرہ کی 2 سال اور بکرا وغیرہ کی 1 سال، اور تیسری بات کہ جس جانور کو آپ قربان کرنے جا رہے ہیں وہ جانور آپ کا بے عیب ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے نمبر اسٹیپ پر، سیشن نمبر 4، اور وہ ہمارا ہے گوشت کے حوالے سے۔ جو قربانی کا گوشت ہے یہ آپ بھی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ آپ اسے ضرورت پڑنے پر پورا کا پورا گوشت اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر آپ تمام کا تمام گوشت فقیروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ جو ہے آپ فقیروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ تو گوشت کے یہ تمام معاملات ہیں۔ اچھا، اس میں دوسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ گوشت مسلم ہی میں تقسیم کریں، مسلم اعزاء، احباب، اقربا کو ہی دیں، انہی دوستوں کو دیں جو مسلم ہیں، غیر مسلم کو نہ دیں۔ یہ نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دل آزاری سے بچنے کے خاطر کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو گوشت دیں یا وہ آپ سے گوشت لے جائیں تو اگر اس کی دل آزاری نہ ہو تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے کسی رشتہ دار کی دل آزاری ہو، تو دل آزاری سے بچنے کے خاطر آپ ان کے دل کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے یہ گوشت صرف مسلموں میں ہی تقسیم کریں۔ اب آتے ہیں اس حوالے سے دوسری چیز پر۔ یاد رکھیں جو گوشت ہے اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ یہ جانور جو ہے حلال ہے اور حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، لیکن اس حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر 22 اجزاء ایسے ہیں جو کھانا یا تو مکروہ ہیں یا ناجائز ہیں یا ممنوع ہیں۔
آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ 22 اجزاء کون کون سے ہیں۔ آئیں میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ 22 اجزاء کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، رگوں کا خون، جو رگوں سے خون نکلتا ہے وہ بالکل جو ہے ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے پتا، یہ بھی، اور اسی طریقے سے پھکنا یعنی مسانا، اسی طریقے سے چوتھا جو ہے وہ علامت مادہ، اور پانچواں جو ہے وہ ہے علامت نر، اور چھٹا بیضے یعنی کپورے، اور ساتواں غدود، اور آٹھواں حرام مغز، اور نواں گردن کے 2 پٹھے کہ جو کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اور 10واں جگر یعنی کلیجی کا خون، اور 11واں تلی کا خون، اور 12واں گوشت کا خون۔ بعد ذبح جو گوشت سے نکلتا ہے وہ خون بھی ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے دل کا خون، اسی طریقے سے پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، وہ پیلا پانی جو پتے میں ہوتا ہے، ناک کی رطوبت یہ اکثر و بیشتر بھیڑ میں ہوتی ہے، پخانے کا مقام، اور اوجھڑی، اور آنتیں، اور نطفہ، وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہے، اور وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، اور 22واں یہ ہے کہ وہ نطفہ جو جانور بن گیا اور مردہ نکلا، یا جو ہے بے ذبح مر گیا۔ تو یہ گوشت کے 22 اجزاء ہیں جو کھانا ناجائز ہیں یا مکروہ ہیں یا ممنوع ہیں۔ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے جب کھانے بیٹھیں یا پکانے کے لیے چلیں تو ان اجزاؤں کو آپ اپنے گوشت سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔